اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہے۔ سامعین، آج بڑی خوشی کی بات ہے، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور موسم بھی بڑا خوشگوار ہے، اور ہمارے ساتھی جو پچھلے کافی ہفتوں سے جو ہے وہ بیڈ پر تھے، ان کی صحت کا مسئلہ تھا، ہارٹ کا مسئلہ تھا، ابھی بھی وہ جو ہیں وہ اسپتال کی نگرانی میں ہیں، لیکن آج وہ خوش قسمتی سے انہوں نے کچھ تھوڑا ٹائم نکالا۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ تھوڑا ٹائم نکالیں، بستر سے باہر بھی نکلیں، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ غالباً کسی سے اجازت لے کر وہ بول رہے ہیں۔ مجیب الرحمان قریشی صاحب، ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجیب الرحمان قریشی صاحب، چونکہ آپ پیپلز پارٹی کے صدر ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ لائیو بات کر رہے ہیں، اور آپ نے ٹائم کے لیے ظاہر ہے ڈاکٹروں سے پوچھنا بھی پڑتا ہے آپ کو، اور آپ نے دوبارہ چیکنگ کے لیے جانا ہے، تو آج جو ہے وہ برسی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، آج محترم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 47ویں یوم شہادت کا دن ہے، اور 4 اپریل پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ لفظوں سے لکھا جائے گا۔ اس وقت کے عامر ضیاء الحق اور اس کی جو اپنی بنائی عدالتوں نے ایک بے گناہ آدمی کو شہید کر دیا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا، اگر ایک مسلمان ملک کے اندر کوئی بھی لیڈر اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے جب وہ ابھرتا ہے تو اس کو وہ زندہ نہیں چھوڑتے، اور اس میں وہ ہمارے اپنے لوگ دیکھیں، ہماری پاک فوج بہت پیاری فوج ہے، لیکن اس وقت کا جو جنرل ضیاء الحق ایک بہت بڑا عامر اور ظالم شخص تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے آپ کو پاکستان کے لیے ایٹمی پروگرام دیا، وہی شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے آپ کے لیے 73 میں آپ کو ایک قانون دیا، آپ کو ایک دستور دیا، وہی شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے آپ کے ملک کے اندر اسلامی سربراہی کانفرنس کرائی۔ سب سے بڑا کارنامہ انہوں نے یہ کیا جو کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ان کی زندگی کا ایک بہترین فیصلہ تھا، اور ہو سکتا ہے یہ فیصلہ ہی ان کو اللہ تعالیٰ اور جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دے۔ اس کے علاوہ دیکھا آپ نے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو لوگ، ہمارے لوگ بیرون ممالک میں لوگ آئے، اس دور میں زیادہ آئے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا انہوں نے مزدوروں کے لیے کام کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا اوورسیز کے لیے، خاص طور پہ جس ڈنمارک میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے پی اے کو ہمارا تحفہ دیا، انہوں نے ہمیں ایمبیسی دی۔ جب ایسے لوگ کارنامے کرتے ہیں تو جو طاقتیں ہمارے، جو ہمارے ملک کو آگے نہیں جانے دیتی، اور جس کے ساتھ پھر ہمارے اندر سے ہی جو میر صادق اور میر جعفر پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمیں ایک بہت عظیم لیڈر سے جو ہے وہ ہاتھ دھونے پڑے۔ میں، میرے پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک، ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن میں یہ بھی سمجھوں گا کہ اب بھی اگر ہمارے ملکوں کے اندر کوئی بے گناہ لوگ ہیں یا کوئی ایسی چیز ہیں، ان کو بھی دیکھا جائے۔ قانون جو ہے، میں سمجھتا ہوں عدالتیں اگر صحیح کام کریں گی، آپ دیکھیں کہ 45 سال کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے جی کہ آپ یہ جو فیصلہ ہوا یہ غلط تھا۔ اس کا ہمیں اب کیا فائدہ ہوا؟ ایک عظیم آدمی جو ہے وہ چلا گیا، اور اس کے جانے سے ملک کا کتنا نقصان ہوا۔ آپ دیکھیں یہ چیزیں اتنے سالوں کے اندر، یعنی کہ اس کے دور کے 3-4 سال کے اندر ہی سب کچھ ہوئی۔ آج اگر آپ کا دشمن بھارت اگر آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، ایک تو ہماری جو افواج ہے وہ بہت بہادر ہے، اور دوسرا ہمارے پاس جو ایٹمی پاور ہے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا جو قادیانیوں کا بہت بڑا مسئلہ تھا، جن کو انہوں نے کافر قرار دیا، دستور میں لکھا گیا، یہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا، لیکن جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اس کی سربراہی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چند چیزیں ایسی تھیں جو کہ ان کی موت کا سبب بنی، اور ان کو آپ نے دیکھا کہ 45 سال کے بعد جب اچھے لوگ یا اچھے جج آئے، یا جنہوں نے سمجھا کہ قانون نے غلط فیصلہ دیا تھا، انہوں نے اس فیصلے کو رد کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط تھا، اور یہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ تو اب نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ زیادتی کرنے والوں سے ضرور پوچھا جائے، اور آئندہ بھی اگر ملک کے اندر اگر آپ نے ملک کو بہتر طریقے سے چلانا ہے تو ملک کے اندر قانون کی بالادستی، انصاف کی بالادستی ہر بندے کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہی میرا پیغام ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مجیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس حالت میں بھی اپنا پیغام جو ہے وہ دیا۔ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔
بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ سامعین ناظرین، یہ تھے محترم مجیب الرحمان قریشی جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کے صدر ہیں۔ سامعین ناظرین، انہوں نے جو کچھ کہا، ہم نے سنا، انہوں نے کہا۔ ہمارا سامعین ناظرین کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہے تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔